بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کی کئی ذرائع ہیں۔ آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1493 پر رحم ٹی وی لگائیے اور وہاں کشکول معرفت دیکھیے، یا آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور اگر فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر اخن آفیشیل کو ٹیون ان کریں اور وہاں یہ پروگرام دیکھیے۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب فائنلی گرمیاں آ گئی ہیں، بڑی بات، اے سی آن ہو گیا۔ فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے، اور جن کے ورد سے اور مداوم سے ان کی روحانی ترقیاں ہوئیں اور نبوت کے کمالات اپنی تکمیل کو پہنچے۔ ان میں سے آج ہم 24واں نمبر جو ہے، اس میں حلیمی نمبر 24 اس پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب مراتب نبوت کو طے کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام ان کو القاء فرمایا، اور انہوں نے بکثرت اس نام کی جگہ ورد کیا، جس کے نتیجے میں نبوت کے مراتب بھی تکمیل ہوئی، اور جو وہ ملائکہ جو ہے ان کے لیے مسخر ہو گئے جو معجزات کی تکمیل کرتے تھے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، لہٰذا اس میں حلیمی کے عنوان سے دعوت حلیمی کہلاتا ہے۔ اور حلیم آپ جانتے ہیں کہ بردبار متحمل کو کہتے ہیں، اور تحمل و بردباری بہت بڑا وصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی بردبار متحمل نہیں ہے۔ یہ نام یہی ہے کہ یا حلیم ذل اناتی فلا یعادل شیء من خلقہ یا حلیم، اے بردبار ذات، اے مہربانی کرنے والی ذات، کہ تیری مخلوق میں سے کوئی بھی تیرے برابر کی حلم اور بردباری رکھتا نہیں ہے۔ جیسی حلم بردباری تیری ہے، ایسی حلم اور بردباری کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ نام جمالی ہے، کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے، اور اس کا نصاب 2,10,000 ہے۔ اگر کوئی 2,10,000 مرتبہ اس کی جو ہے وہ اس کا پورا ورد کر لیتا ہے تو اس کا نصاب پورا ہو جائے گا، تو اس کی تاثیرات انوارات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر مختلف مقاصد کے لیے جب پڑھے گا تو اس کو اس کے منافع حاصل ہوں گے۔ اس کا جو ایک نفع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ فرزند آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت اور اولاد ہے، بھلے مومن ہو بھلے کافر ہو، وہ اس کی مطیع و فرما بردار اور تابع دار ہو جائے، اس میں اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 1000 مرتبہ تو بیٹھ کر پڑھنا ہے کسی مقام پر، اور خلوت و تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اول آخر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین آمین تک، اول میں اور آخر میں پڑھنا ہے، بیچ میں 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے اسی کا ورد رکھنا ہے۔ بس یہ ایسی زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گویا کہ وہ فرزند آدم کو ان کا مطیع کر دیتے، مومن ہو کافر ہو، ایون کافر اس کا مطیع فرما بردار ہوگا، اس کی بات کی تابع داری کرے گا، اگر یہ اس کو عقائد حقہ کی طرف دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اگر کوئی اس دعوت تبلیغ کا ذریعہ بنا لے اور یہ تاثیر حاصل کر لے تو جگہ جگہ اللہ کے نام لینے والے پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں تاثیر ہے بہت بڑی۔ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا عاشق ہے، اس سے یعنی محبت کرتا ہے، اس پر جان فریفتہ کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، یا ہے تو بس یہ خرامہ خرامہ ہلکی پھلکی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا جو معشوق ہے یہ میرا عاشق ہو جائے یا مجھ سے محبت کرنے لگے،
میں تو کرتا ہوں لیکن یہ توجہ نہیں کرتا. اس کا طریقہ یہ کہ یہی نام اس کو جب بھی وہ ملے تو اس کو جو ہے اس کے اوپر پھونکے, یا یہ کہ کسی ایسی چیز پہ دم کرے جس کو وہ سونگے, مطلب خوشبو پہ دم کر کے لے گئے. آج کل بڑا اچھا ایئر فریشنر ہوتا ہے, اس کے سوراخ پہ دم کر لیا, پھیلا دیا, اب وہ جیسے آیا وہ سونگے گا. ٹھیک. یا یہ کہ اس کے کھانے پینے کی چیز کے اوپر دم کرے, صرف 11 مرتبہ دم کرنا ہے. یا حلیم ذل اناتی فلا یعادل شیء من خلقی یا علیمو یا حلیمو, تو یہ 11 مرتبہ اس کے اوپر پھونکنا اول آخر سورہ فاتحہ کے ساتھ بس, اور وہ اس کو سونگا دینا یا اس کو کھلا دینا. بس چند دن کے بعد ہی آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے. ویسے میکسیمم 21 ڈیز ہے, لیکن اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے وہ معشوق آپ کا عاشق ہو گیا ہے. آپ کے بغیر اس کا جی نہیں لگتا, ہر وقت آپ کا دم بھرتا ہے. اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ محبوب بہت دور ہے اور اس کو کھلانا بھی ممکن نہیں, سنگانا بھی ممکن نہیں, تو کیا کریں؟ تو پھر ایک سادہ کاغذ, جو وائٹ کاغذ بغیر لکیر کا, اس سادہ کاغذ کے اوپر آپ اس نام کو لکھیں کالی روشنائی کے ساتھ, یا حلیم ذل اناتی فلا یعادلہ شیء من خلقی یا حلیمو. یہ لکھنے کے بعد اگر چاہیں تو مزید اپنی توجہ تام کرنے کے اس کا نام بھی لکھ دیں نیچے, الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں. پہلے فلاں بن فلاں میں اس کا نام لکھنا ہے اور دوسرے فلاں بن فلاں میں اپنا نام لکھنا ہے. الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں, یہ نام لکھ کے اس کو جو ہے لپیٹ کے کسی ایسی جگہ درخت پہ یا ہوا میں اپنے گھر کے قریب لٹکا دے کہ ہوا سے ہلے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک پہنچائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ معشوق جو ہے وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہت زبردست تاثیر ہے, اور یہ کسی بھی جائز محبت کے لیے کیا جا سکتا ہے. میاں بیوی کی محبت ہے, بہن بھائی کی محبت ہے, اولاد ماں باپ کی محبت ہے, ٹھیک ہے, جائز محبت دوستوں کی ہے, جائز محبت. ناجائز محبت کے لیے کرے گا تو رجت کا ذمہ دار خود ہوگا کہ اگر اس کا رجت ہو گئی تو اس کی رجت بڑی خطرناک ہے. اس سے ناجائز محبت کے حصول کے لیے ایسا نہ کرے, ہاں جائز محبت کے لیے کرے تو انشاءاللہ زبردست تاثیر اس کے اندر. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی آدمی گم ہو گیا, اس کا سراغ نہیں لگ رہا, سارے سورس آپ نے جو استعمال کر دیے, گویا کہ آپ نے جو سیکورٹی ادارے, پولیس, یہ وہ سب کو تلاش میں لگا دیا, خبر ہی نہیں مل رہی کہ مر گیا ہے, زندہ ہے, کہاں چلا گیا, کیسے ہو گیا, کیا کریں. یہی نام ایک مجلس میں بیٹھ کے 7,000 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر وہی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تو جناب 7,000 مرتبہ. اکیلا آدمی پڑھے تو بہتر ہے, لیکن اگر اکیلے کے لیے مشکل ہے تو اسی آدمی یا اس چیز سے ریلیٹ جو لوگ ہیں تو وہی لوگ جب بیٹھ کے جو 5-10 لوگ پڑھ کے 7,000 پڑھ کے دعا کر لیں. اور یہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اول تو کرنا کافی ہوگا, ورنہ یہ 7 دن تک کرنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب کیسی بھی چیز جو گم ہوئی ہے یا آدمی گم ہو, اس کا سراغ لگ جائے گا, اول تو وہ مل جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے تو آپ کو ساری اطلاعات مل جائیں گی کہ فلاں بندہ فلاں جگہ تھا اور یہ واقعات پیش آئے. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ ناموں کی رجت ہو جاتی ہے. ناموں کی رجت کا مطلب جب انسان کوئی نام پڑھتا ہے, کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے, اگر وہ مقصد اس کا کوئی ناجائز ہے, مثلا جیسے ناجائز محبت کے لیے کسی نے کوئی چیز کی, اب اس نام کی رجت یعنی اس کا گویا کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا بندے پہ اور وہ انسان کے لیے تباہ کن ہے. تو انسان اگر اپنے اوراد و وظائف کے اندر اس قسم کی نیگیٹو امپیکٹ سے بچنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر 360 دفعہ پڑھنا ہے. یہ 360 دفعہ روز پڑھنا ہے. اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ, اور دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ جتنے بھی میں ورد وظیفے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس کا جو ہے رجت میری طرف نہ ہو, کوئی جب مجھ پر جو اس کے نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے کہ مجھے یا میری نسلوں کو نقصان پہنچے, اس میں پناہ مانگتی ہوں. اس نیت سے وہ یہ کر لیا کرے تو کسی بھی نام کا نیگیٹو امپیکٹ یعنی رجت اس پر نہیں ہوگی. بہت خوب حضرت. یہ سیف اور ساؤنڈ ہو جائے گا. بہت خوب. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ مقام توحید کی حقیقت چاہتا ہے. اللہ کی توحید ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں, کہتے ہیں نا اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. جی یہ تو توحید نہ ہوئی نا. زبان سے آپ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں, تو مطلب مقام توحید اس کا مطلب آپ کو ملا نہیں ہے. تو مقام توحید کے حقائق اسرار آپ پر کھل جائے,
اور آپ اللہ کی یکتائی کی شان پا جائیں. اور یہ اصل میں ولایت و معرفت اور صدیقین کے مقام کی حقیقت ہی ہے. اللہ کی یکتائی کی حقیقت مل جاتی ہے. وہ جو یکتائی کی حقیقت ملتی ہے نا، پھر ساری کائنات ہیج ہو جاتی ہے. یہ جو شان ہے یہ پھر وہی ہے کہ خلوت میں بیٹھ کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہوں. یہ شان ملتی ہے. وہ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو 50,000 پڑھنے کا اس کا ورد ہے. 50 دن تک 50,000 پڑھنا ہے. 50,000 ٹائم. اب 50,000 اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے. اگر چاہتا ہے کہ دوستوں کا گروپ ہے وہ سارا اکٹھا پڑھنا چاہتا ہے، یا گھر کے خاندان کے 50 لوگ چاہتے ہیں ہم 50,000 پڑھتے ہیں. بھائی 50 دن کے اندر ہر ایک کو، بلکہ اس کی تاثیر نسلوں میں بھی جائے گی، ان کو مقام توحید نصیب ہو جائے گا. اب انشاءاللہ وہ کدھر گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی ان کی انگلی پکڑ کے جنت تک پہنچائیں گے. سبحان اللہ، سبحان یہ وہ شان ہے. تو کہا کہ یہ اس کی زبردست تاثیر کہ اللہ کا مقام توحید ان پر جو اس کے اسرار و رموز کے ساتھ کھل جاتا ہے، اس سے انسان جو ہے آگے ترقی کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جو میں نے سنا ابھی، اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے سارا پروگرام اسی کے اوپر اللہ، کیونکہ جو باتیں آپ نے، جو میں نے چند یہاں لکھی، اگر میں ان کو آپ سے جاننا چاہوں مزید تو یہ پروگرام گزر جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا اس سلسلے میں کہ ایک تو یہ کہ فرزند آدم کو اپنا مطیع کر لینا، یعنی irrespective of whoever it is، کوئی بھی ہو، بالکل صرف اس کے لیے. اور کیا آپ نے فرمایا کہ 1,000 دفعہ کی بات ہے. یہ میں نے نہیں لکھا کہ یہ کتنے دن تک کرنا ہے، لیکن آپ نے شاید یہ کہا کہ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بڑی بات ہو گئی. اور جو آپ نے کہا کہ عاشق کی جو بات تھی، میں نے جو یہاں لکھا وہ بچے. آپ کے پاس کالیں آتی ہیں نا کہ بچہ گھر نہیں آتا، بات نہیں کرتا، مائیں کالیں کرتی ہیں کہ کیا کریں ہم اپنے بچے کو واپس لائیں، وہ کسی کے چکر میں پھنس گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بچوں کے لیے کتنی کارآمد بات ہے، ماں باپ کے لیے. اسی طرح میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان کے لیے کتنی کارآمد بات ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ اور وہ بھی کوئی زیادہ دن کی بات نہیں، 21 دن کی بات ہے. اور پھر آپ نے تو تعویذ ہی بتا دیا. حضرت اس تعویذ کو حاصل کرنے کے لوگ ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں. حقیقت، ٹھیک ہے نا. یہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا حال ہوا ہے، یوٹیوب پہ دیکھیں، اسی کے پیسے کتنے لے لیتے ہیں کہ جی عاشق اور معشوق اور یہ اس قسم کی جو باتیں محبوب قدموں میں دیکھیں نا. یہ محبوب قدموں میں آپ نے چند 1 آدھ منٹ میں یہاں ڈال دیا. جس نے صحیح سن لیا، جو بار بار اس کو سنے گا اور لکھ لے گا، اور یہ کاغذ پہ. یہ تجربہ ہے میں جب دیتا ہوں جی، تو جب محبوب قدموں میں تو قدموں کے عنوان کو اچھا نہیں سمجھتا، محبوب آنکھوں پہ آپ نے پہلے بھی تو محبوب آ جاتا، تو محبوب آ کے مجھے کہتا کہ میں پتہ نہیں کیا وہ میں آ گیا. ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات تازہ، اس کی اتنی تاثیر ماشاءاللہ. تو یہ باتیں ہیں. پھر آپ نے جو چیز گم ہونے والی جو بات کی، میں نے اس میں یہ سوچا کہ پاکستان میں اور دنیا میں دن رات بچے اغوا ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کے لیے یہ استعمال کریں کہ بچہ کہاں گیا، کون لے گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے. اور پھر یہ کہ یہ جو توحید کی حقیقت جو آپ نے بات کی حضرت، یہ تو میں نے سوال لکھا ہوا ہے شعبے کے ازالے کے لیے. یہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. تو میں یہاں لکھ کے لایا تھا کہ مطلب خیر جب وقت آئے گا بات کریں گے جب شعبے کے ازالہ. تو توحید کی حقیقت جاننے کے لیے یہ تو ہمارے سوالات ہیں آج کے بچوں کو. سب کے سوالات یہی ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں. تو اور یہ ایک بات. پھر میں ایک چیز اور آخری سوال کروں گا اس سلسلے میں. آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس کا نصاب جو ہے وہ 2,10,000 ہے. اچھا، اور آپ یہ ہمیشہ ہر نام کے ساتھ یہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا نصاب یہ ہے. تو نصاب کا جو مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز شروع کریں تو پہلے نصاب کریں یا صرف نصاب کر لیں اور باقی چیز چھوڑ دیں؟ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں ایسا ہے کہ اگر نصاب کر لیا، اول تو عامل نے نصاب کیا ہوتا، مثلا میں ہوں جو بتا رہا ہوں، میں نے نصاب کر لیا کر کے اب میں نے پڑھنے کی اجازت دے دی. 10 دفعہ پڑھ لو، 100 دفعہ پڑھ لو، وہ اپنی تاثیر وہی دکھائے گا جو میری ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک شخص جس سے یہ سنا
ناظرین میں سے وہ چاہتا نہیں میں خود اپنا نصاب 2,10,000 پہلے پورا کرتا ہوں تو 2,10,000 پہلے پورا کر لے, کرنے کے بعد اب ان مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرے تو تیر با ہدف فوراً کام ہوگا. اچھا یہ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ نصاب کر لیں, تیر با ہدف ہو جاتا ہے, عامل والی تاثیر پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا, ٹو مچ لگتا ہے, تو میں چونکہ اجازت دے رہا ہوں لہٰذا میری اجازت پر ہی اگر وہ پڑھ لے گا 100 دفعہ 50 دفعہ اس کو وہی تاثیر مل جاتی ہے. سبحان یہ مطلب. تو آپ نے تو آسان کام جی کر بالکل. سب کے لیے معاملہ آسان کر. الحمدللہ. حضرت میں کیا کہوں, اللہ میں نے تو بہت کچھ کہہ دیا, دل تو اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بات کرنے کا, انشاءاللہ اور باتیں کریں گے. کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. پہلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہلو السلام علیکم حضرت, فرحان بات کر رہا ہوں انڈیا سے. وعلیکم السلام. فرمائیے. کیسے مزاج ہیں جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت میرا زکوٰۃ کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ حضرت جی میں ڈیلی جو میری کمائی رہتی ہے او پی ڈی رہتی ہے اس میں سے میں 2.5% زکوٰۃ الگ نکال لیتا ہوں. فار ایگزامپل 3,000 ڈیلی کا ہوتا ہے تو 75 روپیز 100 روپیز میں نکال لیتا ہوں. تو یہ جو زکوٰۃ ہے میں ہر مہینے ضرورت مند کو مدرسے میں دے بھی دیتا ہوں ہر مہینے. اب رہا سوال یہ کہ جو سیونگ اماؤنٹ جو رہتا ہے میرے پاس منتھلی 80,000 to 1 lakh, تو کیا رمضان مہینے میں اس پہ بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ میرا سوال تھا, اس پہ تھوڑی رہنمائی کروائیے اور دعا میں یاد رکھیے حضرت جی. السلام علیکم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرحان انڈیا سے کال کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تو بڑا اچھا سوال کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں کہ ڈیلی جو آمدنی اس میں سے آپ 2.5% نکال رہے ہیں اور مدرسے میں غریبوں کو دے رہے ہیں, لیکن جب سال کا اینڈ ہوگا تو اب آپ کے پاس جو سیونگ موجود ہے یا جو اس میں سے بچا ہوا جو اس کے ساتھ موجود ہوگا اس سب کا آپ حساب لگائیں گے. حساب لگا کے دیکھیں گے کہ ٹوٹل زکوٰۃ آپ پر کتنی آ رہی ہے. لیٹس سی آپ نے دیکھا کہ 7,000 انڈین روپیز جو ہے زکوٰۃ بن رہی ہے. ٹھیک, اب آپ سال بھر میں جو آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتے رہے ہیں ہر مہینے کی اس کو دیکھیں کتنی دی. آپ نے دیکھا جی 3,000 میں روپے انڈین دے چکا ہوں, اس کو 7,000 میں سے مائنس کر دیں تو 4,000 بچ گیا. تو 4,000 انڈین روپیز یہ اب آپ کو رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے. تو سیونگ جو پڑی ہے اس کو بھی آپ نے نصاب میں شامل کرنا, اس کا بھی 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا. اور پورے سال اس کے ساتھ جتنا جو نتھی ہوگا سال کے آخر میں اس سب کی ٹوٹل نکال کے دی ہوئی زکوٰۃ کو مائنس کر دیں, باقی آپ بچا ہوا زکوٰۃ میں ادا کر دیں, آپ کی پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہت خوب. حضرت سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ زیادہ دے دی تو کیا واپس مانگیں؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال کیا ہے. اگر زکوٰۃ زیادہ چلے گی اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اگلے سال کی زکوٰۃ میں ایڈوانس اس کو سبمٹ کر دیں تو اگلے سال والی زکوٰۃ میں وہ چلی جائے گی. اور اگر وہ کہتے نہیں آپ صدقے کی نیت کرنا چاہتے صدقے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے تو اتنا آپ مائنس کر لیں کیونکہ آلریڈی آپ دے چکے ہیں. تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے والے کہتے اس کو شامل کر دیں اور چاہیں تو آپ اس پہ بعد والے میں سے مائنس کر لیں. بہت خوب, بہت شکریہ. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آفرین قریشی بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. سب سے پہلے تو حضرت جی سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر سب کام آرام سکون سے ہو جاتے ہیں خیر و عافیت سے. تو حضرت جی سے مجھے اجازت چاہیے اس میں رحیمی کی, اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے 1-2 کمرے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کرائے پہ چڑھا دیں. تو آپ سے اس کے لیے وظیفے کی درخواست ہے, کوئی چھوٹا سا بتا دیجیے دعا تاکہ وہ ہم کو عورتیں سمجھ کے پریشان نہ کریں اور ایکسٹرا انکم کبھی تمام کام خیر و عافیت سے آسانی سے ہو جائے. شکریہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آفرین بات کر رہی ہیں کینیڈا سے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ آپ اس میں رحیمی کی بالکل میں دل سے اجازت دیتا ہوں, برکت کی دعا کرتا ہوں. آپ اپنے مقاصد کے لیے اس کو جی بالکل استعمال کر سکتی ہیں. بلکہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کوئی ارادہ ایسے مل جائے جو ہمیں پریشان نہ کریں, تو اس میں رحیمی ہی میں آپ یہ نیت بھی کر لیں کہ آپ اچھے کرایہ دار مل جائیں جو پریشان نہ کریں اور آپ کے لیے راحت اور عافیت کا ذریعہ ہوں. تو یہ نیت کر کے, کیونکہ اس میں رحیمی کے ورد میں آپ کئی ساری نیتیں جمع کر سکتے ہیں, تو یہ نیت کر کے آپ اس کے اندر پڑھتے رہیں. انشاءاللہ کو اچھے کرایہ دار بھی مل جائیں گے اور دیگر جو مقاصد کی نیت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. بہت خوب, بہت شکریہ. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. جی السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ. بھلائی اللہ تعالیٰ نصیب کرے.
مجھے میں نجات آفتاب سے بات کر رہی ہوں اور میں دور کر چکی ہوں مبارک. اور آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی بالکل بھی، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. فون میں بولیے اور ذرا صاف اونچا بولیے. ٹھیک اوکے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہاں ہلو حضرت جی، السلام علیکم. السلام. ہلو جی بولیے، فرمائیے. ہاں جی فرید بول رہی ہوں. حضرت جی میرا چھوٹا بھائی ہے، ایک ہی بھائی ہے. ہم اس کو قرآن حافظہ کرانا چاہتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بتا دیجیے کہ اچھے مدرسے میں ایڈمیشن ہو جائے اور خیر عافیت کے ساتھ قرآن حافظ حفظ بھی کر لے، حافظ قرآن بن جائے اور اچھے نیک صحبت میں رہیں. ٹھیک پڑھنے کے لیے حضرت جی بتا دیجیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ہاں ماشاء اللہ، اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ اچھا مدرسہ مل جائے، قرآن حافظ ہو جائے. اس کے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 نمبر جو آیت ہے، یہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنی عشاء کے بعد. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور یہ 41 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو اچھا مدرسہ بھی مل جائے گا، اچھے استاد ملیں گے اور وہ حافظ قرآن بھی بن کے نکلے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بریک کا وقت آ گیا ہے. اچھا جی. پہلی بریک پہ جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے محترمہ شفقت نے. شفقت خان شاید پورا نام ہے آپ کا. کل کا جو پروگرام تھا ہمارا، وہ بھی آپ نے کل رات کا پروگرام جو تھا وہ بھی آپ کی ہی اسپانسرشپ میں تھا، اور یہ پروگرام بھی آج کا آپ کی اسپانسرشپ میں ہے. اس سے اگلا پروگرام جو ہے وہ بھی آپ کی ہی اسپانسرشپ میں ہے. تو یہ بتانا ضروری تھا، اور ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائیں گے. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک خواتین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے شعبے کا ازالہ. حضرت شعبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ ایک مالک ہے جو کہ بلینز آف لوگوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، پانی کے اندر مچھلیوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے، ان کو غذا دیتا ہے، موسم بناتا ہے، بارش کرتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اس کی خبر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگلا کیا چیز ہونے والی ہے. تو اس نے انسان کو خاص طور پہ بہت سے راز دے دیے ہیں، سوائے ایک راز کے کہ موت کے بعد کیا ہے. حالانکہ مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے اس کا بھی علم ہے کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، جو یہ اسی مالک نے بنایا ہے. سوال یہ ہے کہ اس مالک کو کس نے بنایا ہے، اس اللہ پاک کو کس نے بنایا؟ اچھا، یہ سوال ہے. یعنی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مطلب یہ ہے تو وہ مالک نا. اب وہ مالک کہنے کے بعد سب بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن مالک کہاں سے آیا؟ صحیح فرمائیے کیا کہیں گے؟ کسی نے بڑا سوچ کے شبہ تیار کیا ہے جی کہ بھی اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سب سمپل سوال ہے. تو مالک نے سب کو جانا اور پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سوال کرنے والا اس ہمارے جواب پر خاموش ہو جائے، جی کہ جی ٹھیک ہے سمجھ گیا، ہم اگر کہیں کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا اور وہ چپ ہو جائے، جی تو ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہیں. اچھا، کہ سوال یہ ہے کہ وہ اس جواب پر خاموش نہیں ہوگا، اگلا سوال کرے گا اس کو کس نے پیدا کیا. پھر کہے گا ہم بتا دیں گے فلانے پہ، اس کو کس نے پیدا کیا. تو یہ تو چلتا ہی رہے گا، چلتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں تسلسل. جی تو تسلسل جو ہوتا ہے یہ باطل ہوتا ہے، اس کا کہیں اینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. جی اینڈ اگر نہ ہو تو یہ تسلسل، یہ دور لازم آتا ہے، یہ تسلسل لازم آتا ہے. علمی زبان میں اس کو باطل کہتے ہیں. باطل کا مطلب یہ سوال باطل ہو گیا، یہ سوال غلط ہو گیا. اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہم کہیں جی فلاں نے پیدا کیا. اچھا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اولاد سے چلے
یہ بچوں کس نے پیدا کیا؟ جی فلانے فلانے فلاں. اللہ تک پہنچے تو سوال کرتے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال غلط ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بتا دیا جائے تو یا تو وہ چپ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. تو ہم کیا کہ چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ اب آپ بتائیں اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے اوپر یہ سوال آ جائے گا نا. جی وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ کہا کہ نہیں یہ تو پھر چلتا جائے گا، یہ اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کو کہیں اینڈ کرنا چاہیے. کیونکہ ہر ابتدا کی انتہا ہونا ضروری ہے. درست. ٹھیک. اور کسی انتہا کی ابتدا لازمی ہوتی ہے. تو لہٰذا جب یہ تخلیق کا پروسیس سٹارٹ ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پہ ہوئی، اس کا منتہا ضروری ہے. اگر منتہا نہ ہو تو پھر تو یہ تسلسل لازم آئے گا اور وہ باطل ہوتا ہے. لہٰذا سوال ہی باطل ہے. یہ سوال ہی اس کا جو ہے بیس لیس ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ اس کا جو ہے جواب دینا بنتا ہی نہیں. اوکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بین یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اچھا. ہاں وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ موجودن. موجود اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مفعول کا مطلب ہے کہ موجود ہوتا ہے جس کو واجد نے گویا کہ موجود کیا ہے نا. اب کہتے ہیں یہ کب موجود ہے؟ یہاں موجود کرنے والا کوئی ہے نا واجد جسے یہاں رکھا ہے. جی. ہیں تو موجود کے لیے واجد چاہیے کہ جس نے اس کو وہاں بٹھا دیا، رکھ دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے. تو موجود تو اس میں مفعول ہے، تو اس کا مطلب کسی واجد نے اس کو موجود کیا. وہ کون ہے؟ واجد کون ہے؟ واجد کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو پتہ تھا کیونکہ یہ سوال میں تسلسل لازم آ رہا ہے، یہ سوال بطلان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ تسلسل و بطلان کا شبہ یہ شیطانی اغوا کا نتیجہ ہے. آپ فرمایا کہ یہ چھوڑو اس باتوں کو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ شیطانی تصرف ہے. یہ شیطان کا ڈالا ہوا شبہ ہے کہ وہ جب اس چیز کے اندر بندے کو ڈالے گا اور لوگ کہیں گے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ کہا دیکھا ہم نے کہا جواب ہی نہیں تو کوئی اللہ والا کچھ نہیں ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں، کیونکہ ہر سوال تو ہونا چاہیے نا. آپ کا سوال ہی نہیں ہے، خود ایک محض باطل محض ہے، تو جواب کیسے دیں گے ہم؟ ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ ان کو وہ اس کا کوئی جواب دیتے، عقلی نقلی حقائق کھولتے، فرماتے سمجھ گیا کہ فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے وہ تسلسل لازم آئے گا. صحابہ پھر کہیں گے اچھا اس کو کس نے موجود کیا، اس کو کس نے موجود کیا؟ تو نبی نے پہلے ہی، اور نبوت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ علمی مشغافیوں میں نہیں ڈالتے، وہ فوراً اصل جو راستہ اس کو سٹاپ کرتے. او شیطان نے یہ دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے، وہیں من شر وسواس خناس، وہیں بند کر دو بھائی. آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ شیطانی وسوسہ ہے. صحابہ نے لا حول ولا پڑھا، اس کے بعد کبھی سوال نہیں کیا. تو بس تو یہ سوال جو ہے اس کی یہ سوال نہیں ہے، علمی اصطلاح میں یہ ایک وسوسہ ہے شیطانی کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہوتا ہے. آپ کو کسی ایک جگہ پہ جا کے سٹاپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے خود انسانوں کی تخلیق کے اندر بھی انسان جو ہے کہاں بابا آدم تک پہنچتا ہے، یا یہ کہ آج کل کی دنیا سائنس ٹیکنالوجی کہتی ہے وہ بگ بینگ ہوا ہے، وہ ایک دھماکہ ہوا، تو کسی ایک اینڈ پہ تو پہنچی ہے نا، وہاں سے سٹارٹ ہوئی سب کچھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال باطل ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے، اس پہ لا حول ولا پڑھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود مستقل بذات ہے، وہ خالق مطلق ہے. جو مستقل بذات ہوتا ہے اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا، وہ خود بخود پیدا ہوا ہوتا ہے، خود اپنے وجود کو وہ قائم رکھتا ہے. ہاں باقی جو ہوتے ہیں جو ممکنات میں سے ہوتے ہیں، جو مستقل بذات جیسے ہم نہیں، ہم ممکنات میں سے ہیں. ہمارا عدم اور وجود دونوں برابر، ہم مر بھی سکتے ہیں، زندہ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہاں مرنے کا سوال ہی نہیں، وہاں زندہ ہی زندہ ہے، وہاں حیات ہی حیات ہے، وہاں قیام ہی قیام ہے. نام اس کا قیوم ہے، وہ قائم ہی قائم ہے. ہم کبھی قائم ہوتے ہیں، کبھی ڈھہ جاتے ہیں. اور وہ حی ہے، وہ زندہ ہی زندہ، وہاں موت کا سوال نہیں. ہم کبھی حی ہوتے ہیں، کبھی موت ہوتی ہے. تو ہمارے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا وہ منتہا کون ہے، کہاں سے ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ قیوم بذات ہے، قائم بذات ہے، لہذا وہ خود اپنی ذات میں خود بخود کریٹ ہوتا، بنتا ہے، خود ہی بنتا ہے. لہذا وہ اس کو کوئی بنایا نہیں جاتا، ہاں وہ آگے اوروں کو بناتا ہے. اسی کو خالق مطلق کہتے ہیں، اور یہ خالق کی شان اللہ کو حاصل ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ
سوال بھی آیا اور مجھے ایسا لگا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ ینگسٹرز کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں یہ کویسچن ہوگا جنہوں نے پوچھا نہیں ہم سے، تو یہ اس کا یہ جواب دینا جو ہے یہ بہت ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سوال ہی باطل ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا سوال باطل ہے اور کون سا نہیں، تو یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ سوال اس کے سوال کا سوال ہونا پہلے ثابت کریں کہ سوال بھی ہے کہ نہیں، پھر جواب بھی ہوگا. کیونکہ نان مسلمز کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، مسلمان دہریے خاص طور پہ دہریے پوچھ لیتے ہیں جو خاص طور پہ اللہ میں بلیو ہی نہیں کرتے، وہ پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا، تمہارا اللہ آیا کہاں سے، یہ بتاؤ. بالکل صحیح بات. تو اس کے لیے ہمیں یہ تعلیم ضروری ہے ہماری. بہت شکریہ حضرت. کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. پہلی کال لیں گے. السلام علیکم، یور آن ایئر. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا میں ابو اسماعیل عرض کر رہا ہوں بوتسوانا سے. حضرت آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ شبے کا اظہار جواب دیا. یہ میرا خیال ہے یہ سوال پوچھنے میں تو آ گیا، لیکن یہ دلوں میں ضرور اکثر لوگوں کے دل میں گردش کرتا ہے، چاہے وہ پوچھے نہ پوچھے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے. حضرت پتہ یہ کرنا تھا کہ کچھ لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے، اور آپ نے جو وہ اسما بتائے ہیں، یا منتقم ہو یا قہر ہو یا منتقم ہو یا مذل ہو یا ممیت ہو، تو یہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے کم سے کم، اور کتنے دن پڑھا جائے، اور آپ سے اس کی اجازت چاہیے. ایک تو یہ ہے حضرت، اور دوسرا یہ ہے جو یہ آپ اسماء مبارکہ بتا رہے ہیں، اس میں خالقی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ 1300 کا نصاب نہیں ہو پائے گا، تو کم سے کم چلتے پھرتے دن کے اندر ہم کتنی کم سے کم مقدار پڑھ لیں یہ اسماء کی، تاکہ ہمیں ان کا جو ہے نا فیض مل جائے، اور آپ سے اجازت بھی چاہیے. اللہ آپ کو خوب اچھا رکھے. السلام علیکم. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی ماشاءاللہ ابو اسماعیل جو ہے وہ کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ نے ہمیں شبے کے اظہار کو اپریشیٹ کیا. اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے اور جو لوگوں کو اس کا نفع ہو. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو وظیفے کی اجازت چاہیے، بالکل میں دل سے اجازت دیتا ہوں. آپ بالکل اس کو پڑھیں، اور برکت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری تاثیر آپ کو نصیب فرمائے. اور دوسرا جو ہے اسماء الحسنیٰ کے حوالے سے بھی آپ نے اجازت مانگی ہے، بالکل میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور وہ اس کو بھی آپ دل و جان سے پڑھیں. انشاءاللہ اس کے منافع اور تاثیر بھی آپ کو حاصل ہوگی. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف برکت دے. اس کی کم سے کم مقدار جو ہے 101 دفعہ ہے. آپ کم سے کم مقدار اگر چاہتے ہیں 101 دفعہ ہے. اگر 101 دفعہ میں مزید اضافہ چاہتے ہیں تو پھر 360 دفعہ ہے. تو 360 دفعہ آپ کم سے کم جو ہے ان اسماء کو، ان اورات کو پڑھ لیا کریں. اگر 13,000 دفعہ پڑھنا مشکل ہو تو 360 دفعہ روز کا جو ورد آپ شروع کر دیں، اور پھر ایک عرصے تک جتنی بھی مقدار اس کی ٹوٹل پوری ہو جائے گی تو اس کی تاثیر آپ کو نصیب ہوگی. میں بھی برکت کی دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، فرمائیے. حضرت جی میں سید ذکی بول رہا ہوں. اس سے 1-3 مہینے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی. ماشاءاللہ الحمدللہ. حضرت جی آپ کے ہر بیانات سے انسان کے زندگی میں، انسان کے روح میں اگر تھوڑا بھی ایمان ہے تو وہ ایمان کو آپ جگا دیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ہر چیز سے، میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں، دوسرے کے بارے میں نہیں بولوں گا، مگر میں اپنی زندگی کو 360 ڈگری سے ٹرن کر چکا ہوں. اللہ شکر، سبحان الحمدللہ. سارے آپ کے درس سنتا ہوں، سارے ویڈیو سنتا ہوں. اس سے پہلے جب بات ہوئی تھی میں بولا تھا آپ کو کہ میری ایک سپر مارکیٹ ہے البنی نیو یارک میں، تو الحمدللہ آپ میرے کو دیے تھے 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے. وہ پڑھ رہا ہوں حضرت جی. بس دعاؤں میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. بہت ہی ذرا قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور ذرا ہاتھ بالکل ہی ٹائٹ ہے. ہر ممکن چیز کو میں پوری کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سے خاص گزارش ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق عطا کرے کہ بھئی میں فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھوں، اور اپنے رات میں نماز کے لیے اٹھوں، تہجد کے لیے. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے. مگر ایسا کچھ ہوا نہیں کہ میں اٹھ پا رہا ہوں، مگر نماز تھوڑی لیٹ ہوتی پڑھ کے نکلتا ہوں نماز. ٹھیک، آپ کا وہ بھی پڑھ رہا ہوں میں. رات میں جب یہاں سے میں بoston میں رہتا ہوں، بoston میں جاتا ہوں تو یا لطیف ہو یا ودود 100 مرتبہ پڑھتا ہوں. اور آپ کا ایک ویڈیو سنا تھا المالک یا ذوالجلال والاکرام،
वो भी पढ़ता हूँ 100 मरतबा। ठीक, आपसे खास गुजारिश है कि जरा दुआ करिए और कोई बताइए मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। अल्लाह अकबर, अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़की साहब, आपकी कॉल ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। आपने जिस तरह हमारे बयानात, हमारे कलाम की कदर की है, और वाकई आपने अपने क़ल्ब को जो दुनिया से मोड़ के खालिक दुनिया की तरफ फेर दिया है, और जो नेक जज्बात आपके अंदर पैदा हुए हैं और ईमानी रोशनी फूटी है, वाकई मेरे लिए सदका जारिया है। और अल्लाह तबारक व तआला जो है इस सदक़े जारिया को कायम व दायम रखे, और आपको भी इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। जिस अंदाज से आपने इज़हार मोहब्बत किया है, अल्लाह इसको जो है वो शर्फ़ कबूल बख्शे। और बाकी ये है कि आप कह रहे हैं कि कारोबार के हवाले से मुश्किलात हैं, उसके लिए नोट कर लें ताकि आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। सूरत शूरा वाव वाली शूरा, सूरत शूरा आयत नंबर 19, आयत नंबर 19, ये 360 दफ़ा आपने पढ़नी है, 360 टाइम, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। ये पढ़ के आप अपने कर्ज़ों और माली खुशहालियों के लिए दुआ करें। ये 41 डेज़ आपने अमल करना है, इंशाअल्लाह सब तरह के मुनाफ़े आपको नसीब होंगे। और दूसरा आपने कहा कि फ़जर की नमाज़ आप चाहते हैं मस्जिद के अंदर बाजमात पढ़ूँ, लेकिन उसकी कोई सबील नहीं बन रही, तकासुल हो जाता है, तो लिहाजा इस वजह से जो जाना नहीं हो पा रहा। तो उसका तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ, बल्कि सब लोग इसको नोट कर लें। तो वो अपनी नमाज़ें अगर घर में जब पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि जैसे कि मस्जिद के अंदर जिसकी तरतीब है। क्या मतलब है कि पहले अज़ान दें, अज़ान देने के बाद अज़ान की दुआ ये पढ़ें जैसे पढ़ी जाती है। पढ़ने के बाद जो है फिर उस नमाज की अगर सुन्नतें पहले हैं तो सुन्नतें अदा करें। सुन्नतें अदा करके अब जब वो नमाज़ पढ़ने लगें, भले अकेले हैं, पढ़ने लगें तो बाकायदा इकामत करें, जैसे जमात हो रही है इकामत करें। इकामत करके फिर ख़ुद ही वो नमाज़ पढ़ें। मतलब फ़जर की नमाज़ है तो आप पहले फ़जर की अज़ान दें, अज़ान देने के बाद जो है वो जो तरतीब है उसकी अज़ान की दुआ की, वो दुआ पूरी पढ़ें। पढ़ने के बाद अब आपने जो है वो क्या कहते हैं कि सुन्नतें पढ़नी है। सुन्नतें फ़जर की पढ़ने के बाद अब आपने नमाज़ पढ़नी है फ़जर की। तो उसी तरीके से बुलंद आवाज़ से इकामत करें और अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर तकबीर कहें जैसे कि बाजमात नमाज़ पढ़ी जाती है। और उसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात करें जैसे क़िरात की जाती है, उसे क़िरात करें। रुकू में जा अल्लाहु अकबर ऐसे जैसे आप किसी को नमाज़ पढ़ा रहे हैं। तो क्या कि पूरी उसी तरतीब से, क्योंकि नमाज जिस तरीके से फ़र्ज़ हुई उसी तरीके से जब अदा की जाती है, अब वो अपने अनवारात और हक़ाइक़ आप पर खोलती है। तो फ़जर की नमाज़ इसी तरह फ़र्ज़ हुई, अज़ान होगी, इक़ामत होगी, फिर बुलंद आवाज़ से तकबीर कही जाएगी, बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाएगी। तो ये उसी तरतीब से आप पूरी फ़जर की नमाज़ अदा करें और आखिर में वो तस्बीहात फ़ातिमा करने के बाद दुआ करके अपने काम पे चले जाएं। ये तरतीब घर से स्टार्ट कर दें जब तक मस्जिद में जाने की तौफ़ीक़ नहीं हो रही। इंशाअल्लाह आप देखेंगे नमाज़ें अपनी पूरी हक़ाइक़ और असरार के साथ आप पर मुनकशिफ़ होने लगेंगी और नमाज का हकीकी लुत्फ़ आपको मिलेगा। फिर मस्जिदों में जाना आपके लिए आसान हो जाएगा और घरों की नमाज़ों में भी वो लुत्फ़ नसीब होगा कि जो जन्नत का लुत्फ़ होता है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, you're on air। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम मुनीरी आपके मुरीद बात कर रहे हैं। आप खैरियत से हज़रत जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, हमेशा खुश रखे। हज़रत जी, इत्तिकाफ़ में आने का बहुत मन था हज़रत जी, लेकिन असबाब नहीं बन सका हज़रत जी। और अब तो हालत ऐसा हो गया हज़रत जी कि लगता है कि अभी अगला रमज़ान 1 साल के बाद है, तो ऐसा लगता है कि रात में सोएं या सुबह उठे तो रमज़ान का महीना चालू हो और तीसरा अशरा चालू हो और हज़रत जी के पास पहुंच जाए हज़रत जी। अल्लाह ताला आपको खूब खूब जज़ाए खैर दे। हज़रत जी, मेरा सवाल ये है कि जो मल्टी विटामिन वाला अमल है हज़रत जी, तो उसमें दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ा जाएगा हज़रत जी या 4 बार पढ़ा जाएगा? और हज़रत जी उसमें आप बताए हैं कि जिस नियत से पढ़ें तो उस नियत मतलब पूरा होगा। तो हज़रत जी क्या हम ये नियत कर सकते हैं कि हाँ हम हज के लिए जाना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए या अल्लाह को पाने के लिए भी हम नियत कर सकते हैं हज़रत जी? और हज़रत जी दिल में मेरे मखलूक का डर खौफ बैठ गया हज़रत जी, तो उसको निकलने के लिए कुछ वजीफा बता दें हज़रत जी। और हज़रत जी आपकी दुआ तवज्जो की बहुत ज़रूरत है हज़रत जी। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमशेद आलम मीडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और इत्तिकाफ़ के हवाले से आपने जो अपनी तड़प और अपना शौक़ ज़ाहिर किया, अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमाए। नेक्स्ट ईयर में अल्लाह तबारक व तआला जो आपको इत्तिकाफ़ के लिए ले आए। और माशाअल्लाह जो खुश नसीब आए हैं माशा उन्होंने मुनाफ़े उठाए हैं। और अब तो हमने हर महीने का भी सिलसिला शुरू करना है। जून के महीने से इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे 2 दिन का इत्तिकाफ़,
یہ تربیتی ہوگا. جمعہ اور ہفتہ 2 دن میرے پاس آپ جو اعتکاف کریں گے تو جو بھی آنا چاہیں تو یہ سال کے دوران 11 مہینے بھی یہ 2 دن چلتے رہیں گے ہر مہینے, اور پھر جو رمضان میں جو ہے گرینڈ اعتکاف ہوگا جو دنیا بھر میں لوگ جمع ہوں. تو ماشاءاللہ جو ہے یہ آپ کی محبت کو اللہ ضرور قبول کریں گے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اس میں رحمی کی اجازت, بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں, اور اس میں بالکل آپ ملٹیپل جو ہے نیتیں کر سکتے ہیں, اور یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے حج پہ جانا چاہتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے یہ اس ورد کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے پورے منافع آپ کو حاصل ہوں گے. ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. بہت شکریہ حضرت. حضرت ٹائم از فلائنگ ایز یوزول. دوسری بریک کا وقت آ گیا ہے ہماری. بریک پہ جانے سے بریک پہ جائیں گے اور انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں بریک سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو گیا ہو تو رحم ٹی وی دیکھتے رہیں, کیونکہ کشکول معرفت وہاں ریپیٹ ہوگا اور آپ کو پورا پروگرام مل سکے گا. حضرت وقت تو ہوا ہے ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا, لیکن کالز بھی ہیں اور سوالات بھی ہیں, تو کالز لے لیتے ہیں اور سوالات پوچھ لیتے ہیں. بہت اچھا, اجازت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے, کال لیں گے. دیکھیں گے کون لائن پہ. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, آواز نہیں آ رہی یا سر دوسری کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جزاک اللہ کل خیرن. حضرت جی کو بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو عافیت العافیت نصیب فرمائے. ایک چھوٹا میرا سوال ہے حضرت جی, کہ ہم نے ہے نا بچوں کے لیے کپڑوں کا بزنس آن لائن شروع کیا ہے, اور اس کے سلسلے سے کنونشن میں بھی جانا ہوگا. وہاں پہ بہت کمپٹیشن ہوگا, تو بس آپ دعا بھی کر دیں اور کچھ بتا بھی دیں جس سے ہم کو کوئی نقصان نہ ہو, فائدہ ضرور ہو. جزاک اللہ کل خیر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ, سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کی دعائیں ہمارے ایک میں قبول ہوں. باقی بچوں نے کاروبار شروع کیا, اس حوالے سے آپ جو ہے چاہتی ہیں کہ کمپٹیشن ہے, کامیابی ہو, اس کے لیے نوٹ کریں سورۃ جمعہ. سورۃ جمعہ جو ہے روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے, اور جب دعا مانگے تو اول آخر جو ہے وہ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھیں. تو یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہے, انشاءاللہ کمپٹیشن میں کامیابی ہوگی اور کاروبار خوب جو گرو کرے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی حضرت جی سے بات ہو رہی ہے؟ جی بات ہو رہی ہے, بولیے آپ. جی, میں حضرت جی سے اس طرح میرا پیغام پہنچے کہ میں نیما میرا مرشد اچا, میں اچند سنگلائی, میں آپ کا مرید, آپ کا غلام, کشمیر انڈیا سے نزاکت علی نیما عرض کر رہا ہوں. بڑی عرصے کے بعد کال لگی ہے. حضرت جی سے میرا سلام بھی کہیں. بعد السلام عرض اس طرح سے ہے کہ کسی طریقے سے آپ کے خوش نصیب مریدوں کے ذریعے, غلاموں کے ذریعے میرا پیغام آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا تھا, اور انہوں نے واپس اس طرح سے کہا کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے تو اس طرح سے کہا کہ قطب الاقداب مفتی منیر احمد آخوند صاحب سے میرا سلام کہیں. یعنی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے, اور قطب الاقداب کہہ کے. تو باقی یہ میرے مسئلے کے بارے میں کہا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے ہی رجوع کریں اور ان سے ہی پوچھیں, میرا جو قرض کے حوالے سے تھا. تو بس میری یہی عرض ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ بہت شکریہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. کشمیر سے لیاقت علی نیما بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, آپ نے تو اپنا تخلصی نیما بنا لیا ہے, اور آج کے سوال میں تو آپ نے عجیب بشارت سنا دی, اور بعض احباب تو یہ بشارت سنا ہی رہے تھے. آپ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے یہ قطب الاقطاب کے عنوان سے جو ہے اسلام پہنچایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
اے اللہ کے حبیب ہماری یہ جان مال ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی محبتیں، یہ شفقتیں، یہ نظر کرم ہی ہم کو لے کے چل رہی ہیں، ورنہ ہماری حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری سے ہم چل رہے ہیں، اور آپ کا یہ لطف و کرم کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے اتنے اونچے منصب کے ساتھ جو ہے لقب کے ساتھ ہمیں یاد فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نظر کرم اور آپ کی یہ کلام کی برکت سے یہ مقام عالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ اشاعت دین اور دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے لے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ سنیما کے قرض کے حوالے سے ہماری طرف متوجہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل سے جو ہے اس نیما کے قرض کو اور ان کے مالی معاملات کو حل فرما دے اور خوشحالیاں نصیب فرما دے۔ اس کے لیے میں جو ہے آپ کی اجازت سے ان کو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ 12 مرتبہ درود ابراہیمی دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے یا کریم و یا رزاق یا کریم و یا رزاق کا ورد رکھیں، اور یہ 41 ڈیز یہ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ ان کے قرض جو ہے وہ اتر جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم رہی تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے جو ہے ظاہری باطنی دولتوں کے فیصلے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یو آر آن ایئر۔ ہلو ہیلو، فرمائیے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت سلام آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں ورجینیا سے آپ کی بہن اور مرید بات کر رہی ہوں۔ آپ حضرت صاحب آپ کو بڑی ہیلپ کی اور کسی ایڈوائس کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ہسبینڈ 2-3 سال پہلے ہمیں چھوڑ کے پاکستان چلے گئے تھے، اور اب وہ وہاں جا کے بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، اور میرے سسرال والے اور میرے گھر والے سارے مجھے پریشرائز اور ابیوز کر رہے ہیں کہ میں فوراً آؤں اور ان کو لے کے واپس جاؤں۔ تو میں خود بیمار ہوں اور میرے پاس 4 بچے ہیں جن کی اسکول بھی ابھی چل رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس ٹریپ میں اوور نائٹ کیسے جاؤں اور کیسے ان کو لے کے آؤں۔ وہ اتنے بیمار ہیں، ان کے بھائی بہنیں کوئی ہیلپ نہیں کر رہے، بس انہیں کہہ رہی ہیں کہ اس کو طلاق دے دو، یہ اگر واپس نہیں آ رہی لینے کے لیے۔ ایون وہ مجھے ہمیں خود چھوڑ کے گئے تھے اور بالکل ابینڈن کر کے گئے تھے بچوں کا، انہوں نے کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے ان کو اور کیسے میں نے سروائیو کیا۔ میرے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ میرے لیے بہت سی دعا کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باسن سے کال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کا آسان فرمائے، اور آپ کے احوال سے تو میں شروع سے واقف ہوں، اور ابھی تازہ صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ ہسبینڈ جو پاکستان میں بیمار ہیں اور جو وہ آپ پر پریشرائز کیا جا رہا ہے فیملی کی طرف سے، تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ بالکل آپ پاکستان نہ جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اور اللہ کے عذاب میں جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس پر رحم کھانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو آپ کے شوہر پر اللہ کا عذاب اور قہر ٹوٹا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، لہٰذا فیملی سے کہے کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ جا کے ٹیک کیئر کر لیں، آپ جا کے لے آئیں، مجھے نہیں جانا۔ آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں، کیونکہ آپ کی کیفیت احوال سے میں بالکل واقف ہوں، اور اسے جس طرح ابینڈن کر کے یہاں سے دفعہ دور ہوا تھا وہ ظالم، وہ اصل میں اپنے اس ظلم کے نتیجے میں پکڑ کا شکار ہوا ہے، اور اللہ کے قہر جب ٹوٹتا تو ایسی ہوتا ہے، آپ پر بالکل نہیں بنتا کہ آپ اس کو لینے کے لیے جائیں۔ جس کو شوق ہے وہ خود یہ سارا پروسیس کرے، آپ بالکل اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آپ کی طبیعت صحت سے میں واقف ہوں، آپ کے بچے جس طرح تتر بتر ہو گئے، اور وہ نالائق باپ جو ہے جس طرح ان کو جو ہے وہ دنیا کے دھارے پہ چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ شیلٹروں کے اندر جو ہے دھکے کھا رہی ہیں، سب میرے علم میں ہے۔ آپ بالکل اس پر سوچیں بھی نہیں، سوچنے کا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں، اس پر آپ اس پر سوچیں بھی نہیں، اللہ کی طرف اپنی ہی فکر کریں، رجوع رکھیں اور اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ اور جو آپ کی فیملی ہے ان کی فیملی پریشرائز کر رہی ہے، کہتا آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، وہ اللہ کے قہر اور پکڑ میں آیا ہوا ہے، لہذا اس پکڑ میں ہی مرے گا۔ اس کو توبہ کی توفیق اگر ہوئی تو اللہ کی رحمت ہوگی، ورنہ جو ہے نا وہ آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیونکہ میں آپ کی صورتحال سے اگر واقف نہ ہوتا تو ہو سکتا کہ میں جو ہے کچھ آپ کو نرم مشورہ دیتا، لیکن میں چونکہ شروع سے آخر تک واقف ہوں آپ کے معاملات سے بالکل جو، اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جذباتی بھی ہو رہا ہوں، لہٰذا اس کو بالکل آپ کیئر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انجام پہ خود ہی پہنچائیں گے۔ باقی وہ کہ یہ خوف کہ آپ کو طلاق دے دے گا، تو ابھی طلاق سے بری حالت میں چھوڑ کر گیا، آپ کو طلاق دے دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ طلاق تو آزادی کو کہتے ہیں،
طلاق کا معنی ہی آزادی ہے، تو آپ کو آزادی مل جائے گی، اور ابھی تو آپ کو اس ایسی قید میں چھوڑ کر گیا ہے، نہ طلاق دی ہے نہ آپ کو آباد کیا ہے، تو یہ تو آپ کو ایسا جو ابینڈن کیا، اور کل معلقہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ بیچ میں لٹکا دیا اس نے، اس لیے ایسا ظالم یہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ جو رحم کھا رہے ہیں ان کو کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت۔ ان کے بچوں میں سے کسی ایک بچے نے آج مجھے بہت لمبا ٹیکسٹ بھیجا ہے اور یہی باتیں ساری لکھی ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ہمارے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں، والد اور والدہ دونوں کی صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ بچے نے لکھا ہے، ظاہری بات ہے، تو سوال انہوں نے، ان کی کال مل گئی، انہوں نے پوچھ لیا۔ آپ سے سوال پوچھوں گا میں یہاں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ آنکھوں میں موتیا ختم کرنے کا علاج بتائیے، کوئی وظیفہ کچھ پڑھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، آنکھوں میں موتیا ختم کرنے کے لیے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ صبح جب سویرے اٹھیں تو وضو کلی کرنے سے پہلے آپ اپنی شہادت کی انگلی پہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کریں، پڑھ کے دم کریں، اور پھر یہ اپنے لعاب، منہ کی رال، جو صبح صبح کی جو رال ہوتی ہے کلی سے پہلے کی، وہ نکالیں اور وہ سرمے کی طرح جو ہے اپنی آنکھوں کے اندر مل لیں۔ یہ روزانہ کر لیا کر، اس کے بعد جو اٹھ کے اپنا وضو کریں اور کلی کریں جو بھی ہے۔ تو یہ آپ پابندی سے 21 دن تک پابندی سے کریں۔ پہلے دن نوٹ کریں کیفیت کیا آنکھ کی، 21 دن کے بعد نوٹ کریں کیفیت کیا ہے۔ اب اس میں بہتری آ رہی ہے اور موتیا وغیرہ اور سارے امراض چشم ختم ہو رہے ہیں، تو پھر 21 دن اور بڑھا لیں، تو گویا کہ اس طریقے سے اتنی مدت میں آپ کی آنکھ کا سب مرض ختم ہو جائے گا اور آپ کا موتیا وغیرہ صاف ہو جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت۔ سوال یہ ہے، والدہ نے یہ پوچھا کہ ان کے بچے کا کاروبار کا تمام نقصان ہو گیا ہے، اور بہت اچھا بڑا کاروبار تھا جس میں سب کے سب ان کے بالکل زیرو ہو گیا ہے معاملہ، تو وہ بڑے پریشان بھی ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بتائیں کہ وہ کیا کرے بچہ۔ اللہ حکم، اس کے لیے اس میں رحیمی نمبر 20 جو حضرت حسام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے، یہ بہت زبردست ہے۔ یہ 360 دفعہ آپ شروع کر لیں، 360 دفعہ، اول آخر جو ہے ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور ہر جو ہے 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ درود شریف، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ شروع میں پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 دفعہ اس میں رحیمی پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، یہ ہو گیا اول آخر۔ پھر دوسرا 100 شروع کریں، پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے بعد 100 دفعہ پورا کریں، آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ 200 ہو گیا۔ پھر تیسرا 100 شروع کرنا، پھر درود ابراہیمی پڑھ کے وہ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے اینڈ کے اوپر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو گویا کہ 300 کے اول آخر میں ایک ایک دفعہ درود ابراہیمی ہو گیا۔ اس کے بعد 60 پورا کر لیں اور آخر میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اور بعض آپ نے پوچھی کہ درود شریف کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں پڑھنا ہے ہر سینکڑے، یعنی ہر 100 کے اول آخر میں۔ تو بس اسی طریقے سے آپ شروع کر لیں، 41 ڈیز کی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا کاروبار دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے گرو کر دے گا، اور جو بھی مالی نقصانات ہیں آپ کے انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے۔ بہت خوب حضرت، آخری سوال پوچھوں گا پھر کالز لیں گے۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے حقوق و فرائض، بس یہی لکھا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے حقوق و فرائض، شاید ایک دوسرے کے لیے حقوق و فرائض۔ اچھا، حقوق و فرائض تو خیر یہ تو کہ لمبی لسٹ ہے، وہ تو اگر آپ یہ علمی اصطلاح میں پڑھنا چاہیں تو بہشتی زیور، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو نابغہ روزگار تصنیف ہے بہشتی زیور، تو بہشتی زیور آپ لے لیں، آن لائن بھی آپ کو PDF مل جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی پوری تفصیل حضرت نے اس کے اندر لکھی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے محبت اور عزت، بس یہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو محبت و عزت دے، اور بیوی اپنے شوہر کو محبت اور خدمت دے، بس یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو شوہر کی طرف محبت اور عزت، اور بیوی کی طرف سے محبت اور خدمت، یہ 2 چیزیں ہیں بس۔ یہ اپنے فرائض دونوں پورا کریں، شوہر محبت و عزت دے، یہ اپنا فرض پورا کرے، تو بیوی جو ہے آٹومیٹکلی اس کی خدمت بھی کرے گی اور اس کو محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ بس اب اس کے نتیجے میں سارے حقوق و فرائض آٹومیٹکلی حل ہو گئے، تو محبت و عزت پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس طریقے سے جب میاں بیوی چلتے ہیں تو دنیا میں گویا کہ جنت کا مزہ آتا ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ میاں بیوی والا جو رشتہ ہے یہ جنت کا رشتہ ہے،
یہ نکاحوں کا رشتہ جنت کا رشتہ جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور آخرت میں جنت میں آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ایک قائم رہے گا، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. میاں بیوی کا رشتہ قائم، یہ جنت کا اس لیے رشتہ ہے. لہذا جنت نظیر دنیا کو بنانا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ شوہر محبت عزت دے اور بیوی محبت اور خدمت، یہ دو چیزیں کرے تو انشاءاللہ یہ گاڑی جو ہے پورے اچھے طریقے سے چلے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. آپ کال لیں گے، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. ہیلو. جی ہلو، السلام علیکم. جی میں شیخ علی بات کر رہا ہوں، حضرت کا مرید. میری پھپھی کا صبح انتقال ہوا ہے، تو 3-4 گھنٹے پہلے، تو ان کے لیے دعا کر دیجیے مغفرت کے لیے، اور کچھ ایسا بتا دیجیے پڑھنے کے لیے کہ جس سے زیادہ ان کو سارے ثواب ملے. جزاک اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. جی اللہ اکبر. اللہ علی شیخ کی کال ہے. اللہ تعالیٰ نیو یارک سے ہمارے دوست ہیں، ماشاءاللہ برخوردار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ کی پھوپھی صاحبہ کا کراچی پاکستان میں انتقال ہوا ہے. ہم جو آپ کے تمام گھر والوں سے، فیملی سے، خاص طور پہ صابر بھائی سے جو ہے وہ تعزیت پیش کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور آپ تمام جو ہے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور سب کے دلوں کو قرار ہو. تو آپ کی پھوپھی صاحبہ کی اللہ مغفرت فرمائے. باقی ظاہر ہے کہ اب ان کو اشارے ثواب کی ضرورت ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، یہ پڑھ کے جو ہے اس کا ثواب اپنی پھوپھی صاحبہ کو پہنچائیں. انشاءاللہ جو ہے وہ 5 نمازوں کے اندر آپ 3 دفعہ قل اللہ بھیجیں گے تو پورے ایک قرآن کریم کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ مالی صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا پکا کے کھلا دیں، کیونکہ مالی صدقے کا ثواب مرحوم کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے اور وہاں اس کو بڑی ضرورت اس کو ہوتی ہے. لہذا پھوپھی صاحبہ کو وہ پڑھ کے بخشیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے تو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے جو ہے یہ ان کو اثار ثواب کر دے. اللہ ان کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیں گے، دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. السلام علیکم حضرت جی، میں شاکرہ مسلم منیری انڈیا سے بات کر رہی ہوں. بہت دن کے بعد کال لگا، بہت پریشان تھی کال لگانے کے لیے رمضان سے پہلے سے ہی. تو اللہ آپ کو لمبی عمر دے. اور میرا یہ سوال تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، لیکن میں جاب کرتی ہوں تو پھر جاب بھی کرنا اور آنا جانا بھی کرتی تھی، اور معمولات میں کبھی تھوڑا کم بیش ہو گیا. تو کیا اعتکاف میرا قبول ہوگی؟ اور دوسری بات کہ میرا بیٹا ارحم کو حفظ میں نے ڈالا ہے اس سال، تو اس کو حفظ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو مجھے کچھ ایسا بتا دے کہ میں اس کے لیے پڑھ لوں اور اس کو خضو آئے پڑھنے میں اور یادداشت اچھی ہو اور وہ یاد کرے تو نہ بھولے، بھولتا بہت ہے. تو اور خاص توجہ چاہیے حضرت جی، اب مجھے یاد کریے گا ضرور دعاؤں میں، خاص کر جمعہ خطبہ میں میرے بچوں کو بھی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاء شاکر مسلم انڈیا سے کال کرنی ہے. عرصے کے بعد آواز سنی آپ کی، ماشاءاللہ ہم دعاؤں میں تو یاد رکھتے ہیں، ویسے آپ یاد رہتی ہیں اور ہر وقت دعا بھی کرتے ہیں. باقی اعتکاف کے معمولات آپ نے کیے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے جاب وغیرہ کرنے کی ترتیب اس کے اندر اس کی انٹینشن میں نیت میں رکھی ہے، تو جاب وغیرہ بھی آپ کرتی رہیں، کسب معاش کی آپ کو ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے باقی معاملات آپ اعتکاف کی کرتی ہیں. بالکل آپ کا اعتکاف صحیح ہو گیا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. انشاءاللہ بس اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں، اللہ اس کو شرف قبول بخشے اور اس کے منافع آپ کو نصیب ہوں. اور باقی ارحم کے لیے جو ہے نوٹ کر لیں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 79، سورۃ انبیاء آیت نمبر 79 یا آپ 11 مرتبہ پڑھ کے تصور میں اس کے اوپر پھونک دیا کریں، یا اس کی کوئی تصویر وغیرہ اس کے اوپر پھونک دیا کرے. اس سے اس کا حافظہ قوی ہوگا اور جو قرآن کریم حفظ کرے گا اس کو یاد رہے گا اور قرآن پڑھنے میں دل بھی لگے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. نیکسٹ کال. جی السلام علیکم، آپ دونوں حضرات کو بہت بہت میری طرف سے اور عید مبارک. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ نماز کے حوالے سے، کہ اگر آپ سجدہ آپ نے غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہے تو وہ سجدہ سہو کرنا بھول جائے اور دوران درود آپ کو یاد آئے تو کیا اس وقت کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے کریں نماز کو؟ ٹھیک، شکریہ. بہت شکریہ. جی ہاں ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے. ضرورت پیش آتی ہے ایسی اوقات سجدہ صاف کرنا بھول جاتا ہے
اور اتحیات کے بعد روشی آپ نے شروع کر دیا، ایون ہے کہ نماز کے اینڈ تک بھی آپ کو یاد آ گیا تو اس وقت بھی آپ سجدہ صاحب کر سکتی ہیں، اس میں بھی سجدہ صاحب کر کے جو ہے آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی مذاق نہیں، بالکل دروشی کے دوران یاد آیا فوراً آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے اور آپ اپنے 2 سجدے صاحب کے کر کے پھر سے آپ اتحیات کر کے آخر دعا تک پورا کریں۔ تو یہ جو گویا کہ سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی یاد آیا آپ سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز بالکل کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن کیا کریں، آپ کا دوسرا شو بھی آنے والا ہے تھوڑی سی دیر میں، تو آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سب سے اجازت چاہیں گے، آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔